بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيبوا له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. والذین یحاجون فی اللہ. انسان بھی تھوڑی سی مہلت تھوڑی سی فرصت پا کر بہت بگڑ جاتا ہے. گنتی کے دن ہیں، چند روزہ مہلت ہے اس کے پاس. تخلیق کی، کائنات کی ہر شے عظمت الہی پہ دلالت کرتی. آپ دنیا میں کوئی ایجاد دیکھتے ہیں، نئی نئی ایجادیں آ رہی ہیں، فوراً سوال ہوتا ہے یہ کس نے بنایا؟ از خود کچھ نہیں بنتا، کوئی بنانے والا پیچھے ہوتا ہے. تو کائنات از خود بن گئی. کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا. پھر یہ صرف اس کا بنانا پیدا کرنا تو نہیں ہے، اس کا چلانا صرف اس کو زیبا ہے. اس کے ایک ایک ذرے میں کروڑوں ایٹم ہیں. ہر ایٹم سے الگ چیز بنتی ہے. ایک قسم کی خاص ذرات ملتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے، دوسری قسم کے ملتے ہیں چاندی بن جاتی ہے، تیسری قسم سے ملتے ہیں لوہا بن جاتا ہے. اسی طرح ہر جڑی بوٹی کا مزاج الگ ہے، اس کے ذرات، اس کے ایٹم الگ ہیں، ان کی ملنے کی نسبت الگ ہے. ہر پتا جو ڈالی پہ نکلتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری کارگاہ حیات ہے. اتنی وسیع کائنات جو ہر لمحہ بنا رہا ہے، پیدا ہو کر چھوڑ نہیں دیا، ہر لمحہ بنا رہا ہے.
ہر لمحہ مٹا رہا ہے. ہم تو پیدائش گنتے رہتے ہیں، موت پہ خیال کریں تو ایسا تناسب رکھا ہوا ہے رب کریم نے. آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، ہر چیز آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے. یہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ اسی خطۂ زمین. کمال ہے، چھوٹا سا خطۂ زمین ہے، کب سے معمور عالم آباد ہے، کب سے درخت بننے لگے، سبزہ بننے لگا، جڑی بوٹیاں بننے لگی، جانور پیدا. تو یار یہ سکڑ جاتی نا، اس میں سے کتنی چیزیں نکل گئیں. تو کب سے چیزیں فنا ہو کر اسی میں داخل ہو رہی ہیں، کچھ بڑی ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی زمین کی زمین ہے. سارا نظام تو جو چلا رہا ہے، انسان اٹکل پچو لگاتا. او جی نہیں، یہ گیس فلاں گیس سے ملی، فلاں اس سے ملی تو پانی بن گیا. گیس کہاں سے آئی؟ اس کو اس نسبت سے کس نے ملایا کہ وہ پانی بن گیا؟ یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں. والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ ذات باری میں جھگڑتے ہیں، کوئی اللہ نہیں، مخلوق اتفاقاً بن گئی. بگ بین ہوا اور براعظم بن گئے. وہ بگ بین کس نے کیا؟ بگ بین ہی ہوا صحیح، لیکن کوئی اس کا بھی کرنے والا ہوگا. اتفاقات سے تو کوئی چیز نہیں بنتی. ہر بر اعظم کا طول عرض ہے، ہر بر اعظم کی گہرائی ہے، ہر بر اعظم کے زیر زمین خزانے ہیں، ہر بر اعظم کے برلب زمین خزانے ہیں، ہر بر اعظم میں عجیب و غریب قسم کی آبادیاں اور جاندار ہیں. یہ سارے اس بگ بین نے ہلا جلا کے پیدا کر دیے. خود بگ بین کو کس نے بنایا؟ تو فرمایا یہ جتنی دلیلیں کرتے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے. من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے دلائل اللہ کریم نے رد کر دیے. ان کی باتوں کا اللہ کریم نے جواب دیا. وہ ایسا کریم ہے کہ اس ادنا مخلوق کو اس نے مسلط نہیں کیا، اس نے دلائل سے جواب دیا. وہ قادر تھا، گویائی چھین لیتا، بینائی چھین لیتا، زندگی چھین لیتا. اس نے ایسا نہیں کیا. جو بھی ذات باری میں بحث کرتے ہیں اور جو دلیلیں دیتے ہیں، اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر ان کے دلائل کا رد کیا اور انہیں جھوٹا ثابت کیا. یہ اس کی عظمت ہے. کوئی چیونٹی آپ کو کاٹنے دوڑے تو آپ اسے دلیلیں دیں گے، مثل دیں گے. چیونٹی بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، ایک طرح سے ایک جیسے ہیں. وہ چھوٹی مخلوق ہے، یہ بڑی مخلوق. یہ مخلوق ہے انسان اور وہ خالق ہے، کوئی نسبت نہیں بنتی. جو بھی سرگردانی کرتا مثل دیا جاتا چینٹی کی تسلی کی. میں نے تمہیں شعور بخشا ہے، عقل بخشی ہے، علم بخشا ہے، دلائل سے بات کروں گا. فرمایا جتنی دلیلیں انہوں نے عظمت باری کے خلاف پیش کیں، اللہ نے ان کا رد کیا اور انہیں جھوٹا ثابت کیا. پھر یہ اس پہ کیوں مصر ہیں؟ فرمایا بات اور ہے.
بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی کی ظلمت آتی ہے اس کے دل میں، اس کی روح پر۔ جو اس کا رشتہ اللہ سے ہے، جو انوارات باری اس کے دل کو، اس کی روح کو حاصل ہیں، وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، وہاں ظلمت آ جاتی ہے۔ جب ظلمت آ جاتی ہے تو پھر انہیں ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ یہ دلائل ہارنے کے بعد کیوں نہیں مانتے، پھر ان کو ماننے کی توفیق ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ علیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ اور اس کائنات میں غضب الہی کی واضح صورت کیا ہے؟ بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو۔ آخرت میں کیا ہوگی؟ گناہوں کی سزا غضب کی دلیل ہوگی۔ اس دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی۔ یہ مجھے اپنا دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسرے کو چیک کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں۔ خود کو دیکھو، نیکی کی محبت دل میں ہے تو اللہ کا شکر کرو۔ نیکی سے دل بیزار ہے اور برائی کو دل چاہتا ہے تو فوراً توبہ کرو، رجوع اللہ کرو کہ اللہ جو مجھ سے ہو گیا معاف کر دے، آئندہ مجھے گناہ سے بچا اپنی، جب وہ کریم ہے معاف کر دے۔ تو فرمایا یہ دلائل سننے کے بعد لاجواب ہو کر بھی مانتے کیوں نہیں؟ فرمایا ان پر غضب آ چکا ہے اللہ کا، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید، بہت سخت عذاب مقرر ہو چکا، اس میں پھنس گئے۔ یعنی غضب الہی کی شدت یہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے عزیزوں میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بینک شینک تو نہیں تھے، ڈاک خانے والے سود دیتے تھے تو کم لوگ سود لیتے تھے۔ وہ زمانے میں سود لیا کرتے تھے، تو میں نے انہیں کئی بار عرض کیا کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ یہ حرام ہے، سود کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہتے تم خواہ مخواہ شور کرتے ہو، میں یہ لے کر غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے گھر بکرے کا گوشت بھیجیں، کتا مار کر غریبوں کو بانٹ دیں کہ یہ بھی کھائیں گے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ حرام غریبوں میں بانٹنا کون سی نیکی ہے؟ لیکن بندہ نہ سمجھنا چاہے یا اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے۔ بیمار ہوئے، فوت ہو گئے، میں موجود نہیں تھا، جو انہوں نے طبیب بلایا وقت آخر علاج کرتا رہا، اس نے مجھے بتایا کہ بڑے زور سے ہائے ہائے کرتے تھے، تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کے بچنے کی امید کم ہے، ہائے ہائے کی بجائے توبہ توبہ کریں۔ تو کہتے 2-3 دفعہ جب میں نے اصرار کیا تو کہنے لگے وہ منہ سے نہیں نکلتی، میں چاہتا تو ہوں، وہ نہیں نکلتی، منہ سے ہائے ہی نکلتی۔ یہ ہے اللہ کا غضب۔ توفیق توبہ سلب ہو جاتی۔ تو زندگی میں تو اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب بھی جو بھی کر چکا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کی رحمت کو عاجز کر دے، اس کی بخشش کو عاجز کر دے۔ جو ہو چکا اللہ سے توبہ کی جائے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ ایسی عظیم ذات ہے
کہ دنیا پر اس نے کتابیں نازل فرمائی. تمام کتابیں عدل پر مبنی تھی، انصاف پر مبنی تھی. تمام کتابیں حق تھی. تمام کتابوں نے ایک ہی خبر دی. احکام وقت کے ساتھ بدلتے رہے، خبر ایک ہی رہی. پھر اس نے ترازو اتارا، میزان، انسان کو شعور دیا کہ چیزوں کو تولے، یعنی انصاف کرے. تو جو ذات مخلوق کو کتاب اتار کر بھی، ترازو دے کر بھی انصاف کی دعوت دے رہی ہے، وہ خود انصاف نہیں کرے گی؟ فرمایا بالکل انصاف ہوگا. آخرت میں کسی سے رائے برابر زیادتی نہیں ہوگی، انصاف ضرور ہوگا اور کھرا کھرا انصاف ہوگا. اب رہی یہ بات کہ قیامت کب ہوگی؟ فرما یدریک لعل الساعۃ قریب. ہے مخاطب، تجھے کیا پتہ ابھی قیامت قائم ہو جائے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، کر لیں گے نیکیاں، چلتا چلتا گرتا ہے، سیدھا کرتے ہیں تو مر چکا ہوتا ہے. تجھے تو یہ نہیں پتا. بیمار ہوتا ہے، اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں. بیمار اسپتال میں پڑا ہے، لے جانے والے کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ مر گئے، اس کی میت. تجھے کیا خبر کہ ابھی قیامت قائم ہو جائے؟ اور پھر یہ جو موت ہے یہ بھی تو قیامت کی بہن ہے. جو مر گیا ایک طرح سے اس پر تو ایک چھوٹی قیامت تو آ گئی کہ عمل کا موقع ختم ہو گیا، توبہ کی فرصت ختم ہو گئی اور جزا شروع ہو گئی. تو فرما یدریک لعل الساعۃ قریب. کیا دلیل ہے تمہارے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب، وہ ابھی سے قائم ہو جائے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں انسانوں کو دیکھو، ان کا مزاج عجیب ہے. میں نے انہیں فرصت دی، زندگی دی، شعور دیا، عقل دیا، علم دیے. یہ میری عظمت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا. اور جو قیامت کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں ابھی لاؤ، قیامت کہاں ہے؟ کہ یہ عجیب بات ہے کہ قیامت پر ایمان بھی نہیں ہے، مانتے بھی نہیں. پھر انبیاء سے کہتے ہیں اگر قیامت ہونی ہے تو اب بھی واقع ہو جائے، پھر ہو جائے جو ہونا ہے، پھر قیامت برپا کر دو. والذین آمنوا مشفقون منہ. اور جنہیں اللہ ایمان نصیب کرتا ہے وہ اس سے لرزاں ترساں ہے، وہ اس کی سختیوں سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، وہ اس کی شدت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، لرزاں ترساں رہتے ہیں. اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہاں ہے جی قیامت، اب بھی لے آؤ. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. اندر سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہوگا. جو نہیں مانتا نا اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ ہوگا، یہ چیزیں ختم ہو، ہر چیز ختم ہو رہی ہے. ایک دن زمین آسمان بھی ختم ہوں گے، ایک دن سورج چاند بھی ختم ہوں گے. ہر چیز جو پیدا ہو رہی ہے وہ فنا کے گھاٹ اتر رہی ہے، تو ایک دن انہیں بھی جانا ہوگا. دنیا میں ظالم چور ڈاکو عیش کر کے مر جاتا ہے، مظلوم غریب بغیر انصاف پائے مر جاتے ہیں. اگر قیامت نہیں ہے تو پھر ان کا انصاف کون کرے؟ قیامت تو ضروری ہے، انصاف تو تب بھی ہوگا، حقدار کو حق تب بھی ملے گا. فرمایا اندر سے یہ بھی جانتی، دلائل سے انکار نہیں کر سکتے. غضب الہی کا شکار ہیں، بکتے رہتے ہیں، نہیں مانتے نہیں مانتے. کہا قیامت تو قائم کر کے دکھاؤ. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال مبین. فرمایا بڑی واضح بات سن لو، جن لوگوں کو قیامت کے وقوع میں
جھگڑنے کی عادت ہے اور باتیں کرنے کی عادت ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، وہ بالکل راستے سے بھٹک گئے، ہدایت کا راستہ کھو گئے، بہت دور نکل گئے۔ اللہ، یہ باتیں کہی نہیں جاتی، کبھی کبھی کہنا بھی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا مدرسہ تھا، مسجد، بڑے لوگ پڑھ رہے تھے، ساری عمر پڑھایا۔ تو ہم گزر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک بزرگ ساتھی تھے، وہ فرمانے لگے، حضرت مولانا کی قبر قریب ہے، ایک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ فاتحہ پڑھتے چلیں، ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے۔ مجھے مشاہدات نہیں ہوتے اور کشف و بشف کوئی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کوئی چیز اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، منکشف کر دیتے ہیں۔ تو فاتحہ پڑھی، قبر میں خیال کیا تو تاریکی تھی، کیا ہے، ساری عمر قال اللہ و قال رسول پڑھایا، یہ کیا بات؟ عرض کی، حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، ساری عمر کتابیں اور ترجمے اور تفسیر پڑھاتے رہے، قیامت کا اتنا ذکر کیا کہ خود کو قیامت میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ ہوگی بھی کہ نہیں۔ لوگوں کو پڑھاتے رہے، اپنے اندر شک آ گئے، ساری محنت برباد ہو گئی اور اللہ کے عذاب میں آپ۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ تلاوت تو نصیب ہوتی ہے، عمر گزر گئی تلاوت کرتے ہی، اللہ پاک کا احسان ہے۔ ان کی اس بات کے بعد جب میں نے قرآن میں اس آیت سے میں گزرا، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت قائم ہونے والی ہے اور اس میں ادنا شک بھی نہیں۔ جس طرح قرآن کا ایمان ہے نا، قرآن پر لا ریب فیہ، وہی لفظ قیامت کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا، پڑھتے تو پہلے بھی تھے، تو میں نے کہا یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے، ادنا سا شک آ گیا تو ہر شے گئی۔ اسی لیے قرآن نے بار بار قیامت پہ اصرار کیا، بالآخرۃ ہم یوقنون، سب مانے آخرت پر بھی یقین کریں۔ تو فرمایا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، انہیں بتا دو کہ وہ بہت دور گمراہی میں چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنا کریم ہے، تمہاری توقعات تمہارے علم کے احاطے سے بالا تر ہے، اتنا کریم ہے۔ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ بہت طاقتور، ہر چیز پہ غالب ہے۔ اس نے اختیار بندے کو دے دیا، اگر بندہ اس سے دشمنی چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو کر کے دیکھ،
بندہ ادنا سی مخلوق ہو کر اس کی اطاعت اور اس سے دوستی محبت چاہتے تو وہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. بندے کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں. چند ذروں سے بنا کر اس نے وجود اس میں روح ڈال دی. جب چاہا روح سلب کر لی، وجود مٹی ہو گیا. جب چاہے گا پھر زندہ کر دے. لیکن اس کھلونے کو اتنی اہمیت اس نے دی کہ اپنی معرفت کا شعور دے دیا کہ صرف ایک مخلوق ہے نوع انسانی جو میری عظمت کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچاننے کی استعداد رکھتی. یہ اس کا بہت بڑا انعام. اگر اس انعام کو بھی ضائع کر کے کوئی انکار کرتا ہے تو فرماتا ہے کر کے دیکھ لے، میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تجھے بھگتنا ہوگا. اور ایک عام آدمی جسے کوئی گھر میں نہ پوچھتا ہو، گلی محلے میں پوچھتا ہو، وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ کہتا ہے آ جاؤ. اس پر بھی رحمتیں نچھاور کر دیتے، اس کے سجدے قبول کر لیتے، اس کو اپنی راہ پہ لگا دیتا ہے. وہ غالب ہے، طاقت والا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. یاد رکھ لو لوگو، ایک قانون ہے اللہ کا. زمین پر دنیا میں انسان کام تو دنیا کی ہی کرتا ہے، روزی کماتا ہے، گھر بناتا ہے، بچے پالتا ہے، مر جاتا ہے. ہر آدمی کی یہی کہانی ہے. لیکن جو دنیا میں رہ کر آخرت کمانا چاہتا ہے، کام وہ بھی دنیا کے کرتا ہے، وہ بھی روزی کماتا ہے، وہ بھی بچے پالتا ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے، وہ بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے. فرمایا جو بندہ دنیا کو میرے اور میرے نبی کے تابع کر لے اور دنیا سے آخرت کمانا چاہے. عبادات تو 5 نمازیں ہیں نا دن کی، 10 منٹ لگے تو 24 گھنٹوں میں 50 منٹ لگ گئے. باقی رات دن کیا ہوتا ہے؟ نمازیں بھی ہم نے تو مذاق سمجھ لی. پوچھو نا، کہتے میں جی بالکل نماز کبھی میری نماز نہیں چھوٹی، کوئی قضا نہیں. نہیں قضا تو ہو جاتی ہیں، وہ پھر قضا کر لیتے. کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ وہ جی بندہ بشر جو ہے، وہ بندے بشر تے ہی تو فرض ہے، جانور تے تو فرض نہیں. بندے بشر ہی تو وقت پر ادا کرنی ہے. اگر بندہ بشر ہی چھوڑ دے گا تو پڑے گا کون؟ بندے بشر کو ہی ضرورت ہے تائید باری کی جو اسے ان سجدوں سے ملے گی. بندے بشر کو ہی ایک طاقت کی ضرورت ہے کہ ظلمات دنیا میں وہ اپنے ہاتھ میں شمع رکھ کے چلے، وہ انہی سجدوں سے. تو بندے بشر نے چھوڑ دیا تو نماز پھر جانوروں پہ فرض ہے. وہ جی شادی پر گئے تھے، رہ گئی. میں نے کہا لعنت پاؤ ایسی شادی پر جس سے نمازیں چھوٹی. نماز تو بس میں بھی ہو جاتی ہے، گاڑی میں بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، جہاں ہو یار کم از کم فرائض تو ادا. یہ کیا بات؟ وہ جی نماز چھوڑ دو پھر قضا کر لیں گے. جو جان کے چھوڑتا ہے کہ قضا کروں گا، میں نہیں سمجھا کہ اس کی قضا بھی ادا ہوتی ہوگی. یہ گستاخی ہے نا. قضا تو اتفاقاً ہو گئی، بھول گیا، کسی مصیبت میں پڑ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کسی وجہ سے قضا. جان بوجھ کر چھوڑ دینا جی پھر قضا کا، یہ کون سا طریقہ؟ روٹی کا ایک لقمہ نہیں چھوٹتا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں چھوٹتا، لباس کا ایک وہ ذرا سی کلف ٹوٹ جائے تو پھر کہتے ہو استری کرو. صرف نماز چھوٹتی. تو فرمایا جو لوگ دنیا کے کام کر کے آخرت کمانا چاہتے ہیں، نزد لہو فی ہر سے وہ کام ٹکے کا کرتے ہیں، ہم انہیں انعام کروڑوں کا دیں. آخرت کے لیے وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، مقصد حصول آخرت ہوتا ہے. روزی کماتے ہیں، حلال حرام کا دھیان رکھتے ہیں، گھر آتے ہیں، حقوق کا فرائض کا دھیان رکھتے ہیں، اپنا ملک کا، قوم کا، شہر کا، علاقے کا
لوگوں سے میل جول کا، لین دین کا، حلال حرام کا دھیان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے آخرت دے، فرمایا وہ مزدوری ٹکے کی کرتے ہیں، ہم انہیں کروڑوں دیتے ہیں، نزد لہو فی ہر سے، اس کی کھیتی میں بڑھا دے، کتنا بڑھاتے ہو حد نہیں بتائی، بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو بندہ صرف دنیا سمیٹنا چاہے، حلال حرام جائز ناجائز، آخرت کو بھول کر روپیے، اقتدار، پیسہ، دولت، یہ وہ، نوتہی منہا، اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ دنیا کبھی پوری کسی کو نہیں، چند دنوں کے لیے وزیر اعظم بن گیا، وزارت عظمیٰ کے وہ نکلا، پرائم منسٹر ہاؤس سے تو آگے پولیس کھڑی تھی، وہ جیل لے، کیا بات، کتنی دنیا مل گئی۔ ہاں، فرمایا جو آخرت چھوڑ کر صرف دنیا چاہتا ہے، ہم اسے دنیا پوری نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے۔ من کانا یرید حرث الدنیا، جو دنیا میں ہی اپنی کھیتی وصول کرنا چاہتا ہے، نوتے ہی منا، اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ کبھی کسی کے پاس آپ نے دنیا پوری دیکھی، کوئی ایسا بندہ دیکھا جو کہ اب بس میرے پاس بہت ہے، ہمیشہ تھوڑی ہی ملتی۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت چھوڑ کر دنیا کی طلب میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں انہیں ککھ بھی نہیں ملے، کچھ نہیں ملے گا، دامن خالی ہوگا۔ وہ طلب ہی ان کی دنیا کی تھی، کام ہی انہوں نے دنیا کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، دولت جمع کرنے کے لیے کیا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا، کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض تھی، اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں۔ دولت کے پجاری کو دولت، کچھ نہ کچھ جب پیسہ دے دیتے ہیں، اقتدار کے لیے دھکے کھانے والے کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں، کوئی ممبر بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی صدر بن، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ سیری نہیں ہوتی اس کی، نہ وہ ہمیشہ صدر رہتا ہے، نہ ہمیشہ وزیر اعظم رہتا ہے، نہ ہمیشہ ممبر رہتا ہے۔ کو تھوڑی سی مل گئی، 2-4 دن جنریشن ڈے لگائے، ہوٹر بجائے، پھر وہ بوڑھی کھوتی اور وہ رام دیال، وہی بوڑھی کھوتی وہی رام دیال، پھر واپس اپنی جگہ آ گئے۔ دنیا کو تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں، اور سخت بات یہ ہے کہ جو آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کے لیے لگ جاتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا، کچھ نہیں ملتا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، وہ یہ جو آخرت چھوڑ کر دنیا کی طلب میں فنا ہوئے، ان کا کوئی پروردگار ہے؟ انہیں کسی اور نے تخلیق کیا ہے؟ ان کے باڈی سیل کوئی اور بنا رہا ہے؟ ان کے وجود میں ایٹم کا تناسب کوئی اور پیدا کر رہا ہے؟ ان کی سمع بصارت گویائی انہیں کوئی اور دیا؟ کوئی اللہ کا شریک ہے؟ کوئی نہیں، تو پھر یہ کہاں دھکے کھاتے؟ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کمانا۔ بہت بدترین آدمی وہ ہے جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لے، لباس نیکی کا اڑا ہوا ہو، پردہ دین کا ہو، باتیں دین کی کرے، مقصد دنیا ہو، لوگوں سے پیسے لینا، لوگوں سے اقتدار لینا، لوگوں سے دنیا جمع کرنا۔ بدترین شخص وہ ہے جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور کوئی ان کا اور پروردگار ہے، اس نے انہیں یہ طریقہ سکھایا۔ یار کوئی تو ہونا چاہیے نا رہنما، رہبر، جو، اور وہی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اوصاف دیے ہیں، ضرورتیں دی ہیں، ضرورتوں کے پورا کرنے کے اسباب بنائے ہیں، اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ساری باتیں تمہیں بتائے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔
تو کیا تمہارا کوئی اللہ اور ہے، کوئی اور شریک ہے اللہ کا؟ کہ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے وہ تمہیں وہی باتیں کرنے کی صلاح دیتا ہے۔ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کام کی اجازت اللہ نے نہیں دی، یہ کون ہے جو تم سے وہ کام کرواتا ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لولا کلمۃ الفصل، اگر قیامت کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اپنے وقت پر قیامت قائم ہوگی اور سب کا انصاف ہوگا، تو یہ شرک اتنا جرم ہے کہ اسی وقت تمہیں تباہ کر دیا جاتا اور تم پر قیامت قائم کر دی جاتی۔ تمہارا فیصلہ لقضی بینہم، تمہارا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن مہلت ہے تمہارے پاس۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کیا ہوتا ہے؟ عربی لغت میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم، اور ہر گناہ میں ظلم موجود ہے، کیونکہ ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ہر گناہ یہ ہے کہ کام کو جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا، غلط طریقے سے کیا۔ ہر گناہ میں ظلم موجود ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ یقینی بات ہے جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے عذاب بھی بڑے دردناک ہو۔ پہلی عذاب ہے، پھر اس پر دردناک کا اضافہ، کہیں شدید کا اضافہ، کہیں غلیظ کا اضافہ، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، قیامت کو اپنے کرتوتوں کے پہاڑوں سے ڈر رہے ہوں گے کہ یار یہ مصیبت گلے پر، لرزاں ترساں ہوں گے۔ مشفقین مما کسبوا، اپنے کردار سے لرزاں ترساں ہوں گے، تو کیا بچ جائیں گے؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگی نہیں؟ فرمایا نہیں، وہ واقع بہم، یہ پہاڑ انہی پر گرے گا، بچ نہیں سکتے، انہی کو بھگتنا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ ایمان دعویٰ ہے، ایمان کا ثبوت ہے کہ بندہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہو جاتا۔ یہ دلیل ہے۔ قرآن نے اکثر جہاں ذکر کیا ایمان ساتھ عامل الصالحات لگایا کہ زبانی کہنا ایمان ایمان، حق ایمان کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کون سا صالح ہے کون سا نہیں۔ ڈاکو ڈاکہ کرتا ہے، بندے قتل کر دیتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں تم نے کیوں ڈاکا؟ وہ جی میں چھوٹا تھا، فلاں نے میرا باپ قتل کر دیا، فلاں نے میرا گھر لوٹ لیا، میں بڑا ہوا میں نے بھی لوٹنا شروع کر دیا، میرا حق بنتا۔ ہر قاتل، ہر ڈاکو، ہر چور، ہر بدکار ایک جواز لیے پھرتا ہوتا ہے، تو یوں تو ہر برائی پھر صالح ہو جائے گی، ہر دلیل مانی جائے تو۔ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اس کی ایک ہی دلیل ہے، جسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا وہ غلط ہے، جسے آپ نے درست کہا وہ درست۔ جو بھی بات کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر اس کی بات حضور کی بات کے تابع ہے تو الحمدللہ، حضور کی بات کے خلاف ہے تو بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، الف بے جیم کی رد کر دی جائے گی۔ تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں موج کر رہے ہوں گے۔ بھائی وہی قیامت ان پر بھی آئے گی، وہی سوا نیزے پہ سورج ہوگا، وہی میدان حشر ہوگا۔ آدھے لوگ عذاب میں تڑپ رہے ہوں گے،
اور جنہوں نے حضور کی اطاعت کی وہ شاداں فرحاں جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہاں تو اللہ کے مہمان ہوں گے، جو ان کے دل میں آئے گا وہ انہیں عطا کیا جائے. یشاء قلبی خواہش کو کہتے ہیں، مانگنے کو نہیں کہتے. یشاء سے مراد ہوتا ہے جو بات دل میں آ جائے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ کپڑا میرا ایسا ہو جائے، میرا مکان ایسا، اور جو ان کے دل میں آئے گی اس کی تکمیل ہو جائے. حدیث شریف میں ملتا ہے نا کہ اہل جنت میں سے کوئی دوسرے کو دیکھے گا، کسی دوست کو، بھائی کو، جنتی کو، اس کا لباس اسے بڑا پسند آئے گا، وہ دل میں سوچے گا یار بڑا مزیدار لباس ہے. نگاہ کرے گا تو اس کا بھی ویسے ہی ہو. کیوں؟ اس کے دل میں آیا کہ وہ اچھا ہے، فوراً دے دیا. وہ یہ کس کا مکان ہے؟ فلاں جنتی کا، بہت خوبصورت ہے. مڑ کے جائے گا تو اس کا بھی ویسے ہی ہو. جو اس کے دل میں آئے گی عطا کر دی جائے گی. ذالک هو الفضل الکبیر. یہ جو جنت کا حصول ہے اور جنت کا داخلہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. فضل کبیر ہے، بہت بڑا احسان. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ بات ہے اللہ جس کی اپنے بندوں کو خوشخبریاں سناتا ہے، جس کو بشارتیں دیتا ہے. تم نے کیا کیا یار؟ چند سکے حرام کے تھے وہ چھوڑ دیے، نہیں لیے، کون سی قربانی کی؟ حرام کھانا تھا تم نے چھوڑ دیا، کیا تم نے کھانا کھایا نہیں؟ کھانا تو کھایا نا. حرام سکے چھوڑ دیے، حلال تو لے لیے. نیند تو پوری کی، ساری ضرورتیں پوری کی، شادی کی، اولاد ہوئی، ماں باپ کی خدمت کی. جو نیکی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے، کرتے تو سارے وہی کچھ ہیں. روزی کماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچے پالتے ہیں، مر جاتے ہیں، سارے وہی کرتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نیک ہے اس نے ہر کام ویسے کیا جیسے اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے رہنمائی کی. اللہ اور اللہ کے حبیب کی رہنمائی سے نکل جاؤ تو دوسری طرف رہنما صرف ابلیس. اب جس نے اللہ اور اللہ کو رسول کو چھوڑ کر ابلیس کی مانی، بھگتے ابلیس کے ساتھ. تو یہ نعمتیں ہیں جنت کی جن کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے. ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا کردار درست کر لیا. عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر وہی بات آ گئی نا کہ ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ اتباع محمد الرسول کا نام ہے. اور میرے حبیب یہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو عرب کا ایک ماحول ہے، ایک معاشرہ ہے، قبائلی زندگی ہے. پورے عرب معاشرے میں زندگی قبائلی ہے. ہر فرد کا قبیلہ اپنا جو ہے وہ اس کی پشت پہ ہوتا ہے. کسی کے خلاف کسی کو ایذا دینی ہو، کسی کو تھپڑ مارنا ہو تو بندے سوچتے ہیں کہ یہ کس قبیلے کا، اگر میں تھپڑ ماروں گا تو وہ کہیں مجھے 10 تھپڑ نہ مارے. یہ تحفظ اہل عرب کو سب کو حاصل ہے. تو آپ ان سے کہیے کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے دین پہنچانے کا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ہدیہ، کوئی شرینی، کوئی نظر، کوئی نذرانہ میں کچھ نہیں لیتا. مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، نہ دولت دنیا، نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ مجھے تم سے مٹھیاں بھروانی ہے، نہ تم سے پاؤں دبوا. مجھے تم سے کچھ نہیں لینا. جس کا کام کر رہا ہوں اجرت وہ دے گا.
تم تک بات پہنچانا میرا فریضہ ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ علماء نے یہ بڑا واضح کہا ہے کہ دین کا کام دنیا لے کر کرنا جائز نہیں ہے، وہ اجرت حرام ہے۔ یہ جو 3 لاکھ پرواز کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ یہ جو آنے جانے کے ہوائی ٹکٹ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا ہے تو معاوضہ اللہ سے لو، نہیں کر سکتے تو نہ جاؤ، یہ اللہ کو کوئی اور بندہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ مسجد کا امام یا خطیب جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی اس لیے حلال ہے کہ اس کا وقت جو ہے اس کا وہ پابند ہے اور اس کے وقت کی اجرت ہے، ورنہ وہ جہاں ہوتا نماز پڑھ لیتا۔ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، نماز تو اس پر خود فرض ہے۔ آپ نے اسے پابند کر دیا کہ ہر نماز اس نے یہاں پڑھنی ہے، اس کا وقت آپ نے لے لیا، اس وقت کی اجرت ہے امام کی تنخواہ۔ استاد تعلیم دیتا ہے تو پڑھانے کی اجرت لیتا ہے، دین کی نہیں۔ جو تنخواہ اساتذہ کی، دینی اساتذہ کی ہے یا ائمہ مساجد کی ہے، وہ ان کے وقت اور محنت کی ہے، دین کی نہیں۔ دین کی تبلیغ کا کوئی معاوضہ کسی بندے سے نہیں لیا جا سکتا اور نہ کوئی دے سکتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ جو قبائلی زندگی میں ایک دوسرے کی دیکھ بھال ہے، ایک دوسرے کی حفاظت ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، مانو یا نہ مانو، لوگ بات سن لیتے ہیں۔ جس قبیلے کا بندہ ہے وہ بات کرتا ہے، کم از کم قبیلہ تو سن لیتا ہے، ماننا نہ ماننا ان کے اختیار میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ان سے کہیے، فرمائیے کہ میرے ساتھ وہ رعایت تو کرو جو قبائلی زندگی میں میرا حق بنتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 12 قبائل تھے، 12 کے 12 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی، تو گویا 12 کے 12 پر آپ کا تحفظ فرض تھا، بات سننا فرض تھا، جو ان کا قبائلی رواج تھا اس کے مطابق بھی۔ کہ کم از کم یہ لحاظ تو کرو کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، کیا کہتا ہے بات سننا، پتھر مارنے کی کیا ضرورت ہے، گلیوں میں کانٹے پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، غلط الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بات سن لو، پھر اس پر میں تم سے اصرار نہیں کرتا کہ مانو نہ مانو تمہاری مرضی، تو کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ جو ہر قبیلے کے عام آدمی کو جو سہولت حاصل ہے وہ بھی تو مجھے دے دو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اسے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں قرابت کی جو محبت اور رواداری ہے، رشتہ داری کا جو میرا حق بنتا ہے وہ تو مجھے دو۔ اب اس آیت کریمہ پر بھی مسلمانوں میں بڑا تفرقہ پیدا ہوا اور کئی فرقے بن گئے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ مودۃ فی القربى اس کا معنی اور ہے، معنی یہ ہے کہ حضور کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کی عزت کی جائے، وہ ایک الگ فرقہ، ایک الگ مذہب ایجاد کر لیا۔ یہ ساری خرافات ہے۔ ساری تفاسیر کا، مفسرین کا ماحصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہے کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں، میں نے کبھی 40 برس تم میں رہا ہوں، کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، کسی کی امانت میں تم مجھے صادق اور امین کہ تو آج میں اللہ پر جھوٹ بولوں، پھر میں تمہیں ماننے پہ مجبور نہیں کرتا، پھر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا کہ میں تو دن بھر اور کچھ کرتا بھی نہیں، صرف یہی کام کرتا ہوں، کہاں سے کھاؤں گا، کیا لباس، یہ بھی تمہارا درد سر ہے۔ نبوت کے بعثت علی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک رئیسہ خاتون تھیں، آپ کی ساری دولت حضور کے کام آئی،
ابو بکر صدیق رؤسائے قریش میں تھے، ساری دولت دین کے کام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کام آئی۔ فرمایا میں تم سے تو کچھ نہیں لیتا، یہ تو وہ ہے میرے ساتھی، میرے ساتھ کے لوگ جو اپنی پسند سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن کم از کم جو رشتہ داری کا میرا حق بنتا ہے وہ لحاظ تو کرو، بات تو میری سن لو، تماشا تو نہ کرو، شور تو نہ کرو، پتھر تو نہ پھینکو، بات سن لو، مانو نہ مانو، میں نہ تم سے معاوضہ لیتا ہوں نہ زبردستی منواتا ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی کوئی بھلائی کرتا ہے وہ کرتا تھوڑی ہے، ہم اس میں خوبصورتی اور حسن بڑھا دیتے۔ اس کے سجدے میں وہ جان نہیں ہوتی جو انوارات ہم اس پہ نازل کر دیتے، اس کے ذکر میں وہ خلوص نہیں ہوتا جو انوارات ہم اس کے لطائف پہ بھیج دیتے۔ وہ تھوڑی کرتا ہے، ہم اسے زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ نزد لہو فیہا، اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ حسنا، اس کا حسن بڑھا دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں، اس کا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً یہ اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ خطائیں معاف کرنے والا، اگر وہ نہ کرے کون کرے گا؟ شکور، وہ بڑا قدردان ہے۔ تم رائی برابر کام کرتے، وہ پہاڑ برابر اس سے بڑا اجر دے دیتا۔ عبداللہ ابن مبارک ایک ولی اللہ تھے اور رئیس آدمی تھے، نوکر چاکر یہ وہ خزانچی مالدار، یہ رئیس آدمی، نواب آدمی تھے۔ مجلس میں احباب میں بیٹھے تھے تو ایک خاتون آ گئی، اس کے پاس ایک کٹوری تھی۔ بی بی کیا بات ہے حضرت، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے دوا دی ہے اور اس نے تجویز کیا ہے کہ شہد کا چمچ لے کر اس میں یہ دوائی ملا کر اسے کھلاؤ، میرے پاس شہد نہیں ہے، تو حاضر خدمت ہوئی ہوں آپ کے ہاں تو شہد ہوگا، تو مجھے تھوڑا سا شہد دلوا دیجیے۔ اب وہ رئیس آدمی تھے، ان کے ہاں تو شہد کو چھوٹے چھوٹے بکروں کے مشکیزے بنایا کرتے تھے، اور مشکیزے میں 35-30 40 کلو آ جاتا تھا، تو وہ رکھا محفوظ رکھتے تھے۔ تو آپ نے خازن کی طرف، خزانچی کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اسے اندر سے شہد کا ایک مشکیزہ لا دے۔ اس نے لا دیا، حکم کی تعمیل ہوئی، وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ تو جو پاس بیٹھے تھے ان کی کہ حضرت اسے تو ایک شٹانک چاہیے تھا، تو آپ نے 15-20 کلو دے دیا۔ فرمایا بات یہ نہیں، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اس کے لیے ایک چٹانک شاید بھی نایاب چیز تھی، وہ غریب تھی، فقیر تھی۔ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ منو میرے خزانے میں پڑا ہے، تو مجھے اللہ سے حیا آ گئی کہ اللہ فرمائے گا تجھے جتنا میں نے دیا اس کے مطابق کیوں نہیں دیا تو؟ اگر یہ حال اس کے بندوں کا ہے، اس کی عطا کا کیا حال ہو؟ فرمایا تم نیکی کرتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی، نزد لہو حسنا، میں اس میں حسن ہی حسن بھر دیتا ہوں، اسے بڑھا دیتا ہوں، اسے بہت بڑا کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا بھی ہے اور جو قدردان بھی ہے۔ اتنا بڑا کرم اس کا، اتنی بڑی عطا اس کی، پھر پتہ نہیں انسان کیسے نیکی بھول جاتا۔
کیسے سجدے چھوڑ بیٹھتا، کیسے نماز ادا نہیں کرتا، کیوں حرام کھاتا، کیوں جھوٹ بولتا۔ اللہ کریم اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اطاعت کی توفیق بھی دے اور اطاعت قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔